تو فرمایا کہ تم اس کے سامنے جھک جاؤ. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتوں نے سارے فرشتے اس کے سامنے جھک گئے. جب وہ انسان بن گیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو جھک گئے. اور الا ابلیس، جو ابلیس کے، ابلیس جن مخلوق میں سے تھا اور بڑا عبادت گزار تھا، بہت موتی تھا اور فرشتوں کی طرح وہ عبادت کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی تھی. تو جنت میں وہ بھی رہتا تھا، آتا تھا جاتا تھا، وہاں قیام کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عبادت نہیں تھی. اس نے اللہ ابلیس، سوائے ابلیس کے، اب وہ تیار نہیں ہوا اس بات پر کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں اور جھکنے والوں میں شامل ہو. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے کہا اس سے، ابلیس کیا اس میں کیا ہوا؟ اللہ تکون مع الساجدین، تم جھکنے والوں میں کیوں نہیں ہو؟ ہم نے جب کہا تو میں ایسا نہیں کر سکتا کہ سجدہ کروں اس کے سامنے، اس بشر کے سامنے کہ جس کو تو نے گندی مٹی سے، خراب مٹی سے بنایا ہے. گندی مٹی سے جو چیز بنی ہے وہ تو پسند کرنے کے لائق ہی نہیں. سارا خوف میں نہ کہیں نہ کر لیے بتانے کا نکل جاؤ دنیا. یہ جگہ، یہ علاقہ یعنی جنت کا علاقہ اور یہ آسمانی علاقہ ایسوں کے لیے نہیں ہے کہ جو نافرمان ہے یعنی نکل جاتا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تم پر اب قیامت تک پھٹکار پڑے گی. پھٹکار کیسے؟ اللہ ناراض ہے کسی سے پھٹکار پڑ رہی ہے. اس لیے کہ اللہ ناراض ہے سارے فرشتے ناراض. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلتے ہیں. اللہ ناراض ہے تو فرشتے ناراض. ساری مخلوقات جتنی اللہ نے پیدا کی ہیں جو آسمان میں سب ناراض ہیں. اور جو آسمان کی ساری مخلوقات اور آسمان کی ہر چیز ناراض ہے. تو مٹی کا بنا ہوا اس کی حیثیت کیا ہے، یا یہ آگ سے بنا ہوا اس کی حیثیت کیا ہے؟ آج بھی تو اسی زمین کی چیز ہے، دونوں زمین کی چیز ہے. لیکن اس کے دماغ کی خرابی ہے کہ وہ بھی زمین ہی کا پیدا ہوا ہے. زمین میں اچھی چیز سے پیدا ہوا ہے اور انسان بری چیز سے پیدا ہوا ہے، تو اس میں فرق کر رہا ہے. بھائی تم بھی مٹی کو، وہ بھی مٹی ہے. اللہ کے حکم پر چلنا ہے، اس سے بحث نہیں کہ کیا چیز خراب ہے. اور اللہ تعالیٰ یہی دیکھتا ہے تو بندوں کو کہ ہمارے لیے یہ کیا کرتے ہیں. اپنے لیے جو کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، وہ اس کا فائدہ وہ اٹھائیں نہ اٹھائیں. ہمارے لیے کرتے ہیں تو ہمیں پسند ہے، ہمارے لیے نہیں کرتے ناپسند ہے. تو یہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کس چیز سے پیدا ہوا. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ نے اس کو پسند کیا. تو قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. پروردگار جو آپ نے ہم کو یہاں سے نکال لیا تو اتنا کیجیے کہ ہم کو مہلت دیجیے، ہم کو زندگی دے دیجیے قیامت تک کے لیے. یہ دوسرا عالم شروع ہوگا اس وقت کے لیے ہمیں زندگی دے دیجیے. تو زندہ تو مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی ہیں، خاص طور جن اور انسان، یہ ختم نہیں ہوں گے. یہ کوئی دوسری زندگی ملے گی، زندگی کا دوسرے رخ میں چلے جائیں گے. یہ ختم نہیں ہوں گے. مرنا جو ہے وہ ختم ہونا نہیں ہے، وہ منتقلی ہے اس عالم سے اس عالم کی طرف منتقلی ہے. وہ عالم جو زمینی عالم نہیں ہے، اس غیر زمینی عالم میں انسان منتقل ہو جاتا ہے. اس دوسرے عالم میں مرتا نہیں، اس کی روح باقی رہتی ہے. تو اس نے کہا کہ ہمیں اس زمین پر زندہ رہنے کا آپ موقع دے دیجیے قیامت تک. ہم پر وہ اسباب مرتب نہ ہوں جو مخلوقات سے ہوتے ہیں کہ ایک عمر پا کر تو ختم ہو جاتے ہیں، سب مرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں مہلت جن لوگوں کو مہلت دی ہمیں دینی ہے ان میں تم کو شامل کرتے ہیں. تم کوئی مہلت ہے قیامت تک رہنے کی، الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت تک جو مقرر ہے. کہ ہم نے جو وقت مقرر کیا ہے یعنی قیامت تک تم یا جو بھی وقت ہے اس کے بعد کا، اس وقت تک تمہیں زندہ رہنے کی مہلت دی جاتی ہے.
اور پھر اس نے کہا مصلحت بتائی، پروردگار آپ نے جب ہم کو راہ درگاہ کیا، ہم کو گمراہ کر دیا، ہماری قسمت گمراہی نکلی، تو ہم اب ان کو بھی آرام سے نہیں رہنے دیں گے جن کی وجہ سے ہم کو یہ مصیبت آئی۔ قال رب اغويتني لأغوين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين۔ اب ہم یہ کریں گے کہ ہم اگر تباہ ہوئے ہیں تو ہم ان کو بھی تباہ کریں گے۔ یہ باعث ہوئے ہیں، یہ وجہ بنے ہیں ہماری تباہی کا، تو اب ان کو بھی ہم چین سے رہنے دیں گے، ان کو بھی ہم گمراہ کریں گے اور آپ کو باغی بنائیں گے تاکہ یہ بھی بھگتیں، یہ چین سے نہ رہیں۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو ہم بہکائیں گے، ان کو گمراہ کریں گے۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے کہ جن کو تو چھانٹ لے گا، اختیار کر لے گا، یا جن بندوں کو تو چاہے گا کہ ہم گمراہ نہ کر سکیں ان پر تو ہمارا بس نہیں چلے گا، لیکن جن کو تو اختیار نہیں کرے گا، اخلاص کے معنی ہوتے ہیں خالص کر لینا، جن کو تو اختیار نہیں کرے گا ہم ان کو تو تباہ کریں گے، ان کو ہم گمراہ کریں گے تاکہ بھگتے وہ، ہم اکیلے نہ بھگتے۔ الا عبادک منهم المخلصین، میں سے تیرے وہ بندے کہ جن کو تو نے چھانٹ لیا ہے، ان کو انتخاب کر لیا ہے کہ ان پر ہمارا بس نہ چلے، تو وہ تو انبیاء ہیں اور صالحین ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ خاص فضل ہوتا ہے۔ قال هذا صراط علی مستقیم، فرمایا کہ ہاں یہ سیدھا راستہ ہے، یہ اس کے لیے ہم تیار ہیں، تم بہتاؤ۔ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون تمہارے چکر میں آتا ہے اور بھول جاتا ہے اس بات کو کہ ان کو پیدا کرنے والا اور نعمتیں دینے والا کون ہے۔ جو تمہاری بات کو مان لے گا تو ہم بھی پھر اس کو سزا دیں گے، تمہارے ساتھ اس کو بھی سزا دیں گے، اور ہم مجبور نہیں کرتے کسی کو۔ ہم تو انسان کو ہم نے علم دیا، عقل دی، تو انسان کو خود سمجھنا چاہیے کہ پرستش کے لائق کون ہے اور کون اس کائنات کا مالک ہے، اور یہ سب چیزیں کیسے حاصل ہوئیں، اس کو علم بھی حاصل ہے، عقل بھی حاصل ہے، اور اس کے بعد اگر وہ نہیں سمجھتا تو سزا کے پاس نہیں، یا وہ اتنا کچا ہے کہ تمہارے شیطان کے بہکانے سے اور شیطان کے ٹکرانے سے آ جائے گا تو بھی اس کو سزا ملے۔ ٹھیک ہے، تم بھی کرو، اچھا ہے، یہ ہم اس سے بات کو سمجھ لیں گے، یہ سیدھا راستہ ہے، صراط علیہ مستقیم، یہ بات ٹھیک ہے ہمارے لیے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ کون تمہارے چکر میں آتا ہے، کون نہیں آتا، بس ہم بھی اس حساب سے معاملہ کریں گے۔ ان عبادی لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، اور یاد رکھو کہ میرے جو صحیح بندے ہیں، جو اپنے علم و عقل کو صحیح استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کو صحیح، اللہ تعالیٰ صحیح طور پر وہ لوگ ڈرتے ہیں تو علم رکھتے ہیں۔ علم کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی حقیقت کو سمجھے اور خیالات کو نہ بہہ جائے، بلکہ چیز کو پرکھ کے دیکھے اور علم سے فائدہ اٹھائے جو علم اللہ نے دیا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر بہکتا ہے تو سوچنا یہ ہے کہ وہ علم سے کام نہیں لے رہا ہے، وہ حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتا، وہ اپنے خواہشات پر یا لوگوں کے بہکانے سے، اور کسی نے کہہ دیا، کسی نے کہ بھاگو بھاگو، بھاگ رہا، ارے کیوں بھاگو، بھاگنے کی وجہ ہے انسانوں کا حال نہیں ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کر دے، بھاگو بھاگو، وہ بھاگنے لگے تو سب بھاگنے لگیں گے، خیال سے کہ شاید کوئی خطرے کی بات نہیں۔ علم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ شیطان بہکائے، شیطان بہکاتا ہے، تم کیوں بہکو، تمہیں اللہ نے علم دیا ہے، عقل دی ہے، تم خود سمجھو کہ شیطان بہکانے پہ تلا ہوا ہے، اللہ نے اس کو موقع دے دیا ہے بہکانے کا، تو بہکائے گا۔ ہم کیوں بہکیں؟ ہم سمجھیں اس بات کو کہ برا خیال ہمارے جو آ رہا ہے دل میں، اللہ کی نافرمانی کا جو خیال آ رہا ہے، ضرور شیطان اس میں شیطان کی حرکت شامل ہے۔ شیطان دل میں اس بات کو ڈال رہا ہے، شیطان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، منہ سے داخل ہو جاتا ہے، ناک سے داخل ہو جاتا ہے، رگوں میں گھومتا پھرتا ہے اور دل تک پہنچتا ہے، تو وہ انسان کے خیالات میں اپنے خیالات کو شامل کر دیتا ہے، اس خوبصورتی کے ساتھ کہ انسان اس کو اپنا خیال سمجھتا ہے، اس کا بھی خیال ہوتا ہے، اور وہ شیطان اس خیال کو تیز کر دیتا ہے۔ شیطان کو اللہ نے زیادہ اختیار نہیں دیا ہے، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا،
اسے بہکا سکتا ہے، وہ آپ کو بات میں بات ملا سکتا ہے۔ آپ خیال میں آیا کہ ہم یہ بہت مزیدار چیز ہے، اس کو ہم زیادہ کھائیں، شیطان نے دیکھا کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، اسے اور پہنچ کر اس کے خیال کو تیز کر دے گا۔ تو شیطان کی طرح غلطی نہیں ہوتی، خود انسان کے خیال کی غلطی ہوتی ہے۔ انسان بری بات سوچتا ہے، شیطان اس میں سہارا دیتا ہے اور اس کو بڑھا دیتا ہے۔ تو غلطی تو اپنی ہے کہ ہم نے غلط بات کیوں سوچی، اگر سوچی تھی تو اس کو عمل میں نہ لاتے۔ تو فرمایا کہ بے شک میرے بندے جو صحیح بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں کر سکے، ان پر تیرا سلطان نہیں، ان پر تیرا قابو نہیں چلے گا، وہ تیرے چکر میں نہیں آئیں گے۔ الا من تبعک من الغاوین، سوائے ان لوگوں کے کہ جو وہ گمراہ ہیں، وہ تمہاری پیروی کریں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے جہنم بنائی ہے ان سب کا وہ ٹھکانہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور تذکرہ فرماتا ہے۔